میں پنجاب میں ایک دفعہ جلسے میں گیا بیان کرنے کے لیے. اب میں نے جلسوں میں جانا چھوڑ دیا ہے اللہ ماشاء اللہ, کیونکہ مجھے جلسوں کا تجربہ ہوا کہ وہاں جس قسم کے خطیب آتے ہیں ہم ان میں پنپ ہی نہیں رہے ہوتے, عجیب سے ہی لگ رہے ہوتے ہیں ہم ان میں. پچھلے سال ایک جلسے میں میرا بیان تھا, تو میں جب اس بیان میں گیا ہوں, مجھ سے پہلے 2-3 خطیب آئے, تو انہوں نے اتنی زور سے آواز لگائی ہے نا کسی بات پہ کہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے لوگ بھی ڈر گئے اور میں بھی تھوڑا سا ہل گیا تھا. میں سمجھا شاید کچھ دھماکہ ہو گیا یا کیا ہو گیا. خیر پھر مجھے بتایا کہ اسٹائل ہی پنجاب میں اسٹائل ہی یہی ہے. تو ظاہر ہے لسی وسی پیتے ہیں تو اسٹائل یہ ہے, ہم تو چائے پی کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اس سے بھی بیزار ہیں, چائے چھوڑنے میں لگے ہوئے ہیں. آپ لوگ سے بھی دعا کی درخواست ہے, اس مصیبت سے جان چھوٹے کسی طریقے سے. کسی بھی چیز کی عادت پڑ جائے, لت پڑ جائے, وہ عذاب ہے, بس اس کو ویسے ہی چھوڑ دو. ڈاکٹروں کی سے تحقیق کی ضرورت ہی نہیں ہے. دودھ کی عادت نہیں پڑتی انسان کو, روٹی کی عادت نہیں پڑتی, چائے, کافی, چرس, ہیروئن, سگریٹ, یہ سب نشے ہیں. ان میں سب سے کم درجے کا نشہ چائے ہے, لیکن ہے وہ بھی نشہ. میں بار بار ایک بات کہتا ہوں, میڈیکل سائنس کی باتوں میں جایا کرو, لیکن وہ باتیں جو بہت پیچیدہ ہیں ان کو لفٹ نہیں کرایا کرو. کچھ چیزیں نیچر سے میچ ہی نہیں کرتی ہیں. ڈاکٹر اگر کوئی ایسی تحقیق لا رہا ہے نا جو نیچر سے میچ نہیں کر رہی ہو, تو سمجھ لو کہ یہ تحقیق بعد میں بدل جائے گی. تمام انبیاء, صحابہ, ان کو بھی تھکاوٹ ہوتی تھی. کیا وہ چائے کافی پی کے تھکاوٹ دور کرتے تھے؟ تھکاوٹ دور کرنے کا نیچرل طریقہ ہے نیند, سو جاؤ بس. اس کے علاوہ کچھ پی کے تھکاوٹ دور کر رہے ہو, اس کا مطلب یہ نیچرل نہیں ہے. آج اس کے فائدے آپ کے سامنے ہیں, کل تباہی بربادی ہوگی. خیر یہ ٹاپک نہیں ہے. تو چند باتیں آپ کی خدمت میں بڑے آرام سے, تمیز سے پیش کرنے کا ارادہ ہے. اللہ کرے کہ وہ ہم سب کی سمجھ میں آ جائیں. مقصد کسی فرقے پہ رد کرنا, کسی پہ طنز کرنا, کسی کا مذاق اڑانا نہیں ہے. چند باتیں ہیں جو آسانی سے سمجھ میں آ جائیں تو میرا خیال ہے ہم سب کا بہت فائدہ ہوگا. کیونکہ اس طرح کے موضوعات کو جب چھیڑو نا تو پھر ایک نئی جنگ چھڑ جاتی ہے یوٹیوب کی دنیا میں.